إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے یا اکثر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش وہ پلٹا دیں آپ کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر یا کفر کی طرف۔ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹا دیں، حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، ان کے دلوں میں موجود حسد کی وجہ سے، من بعد، بعد اس کے کہ، ما تبین لہم الحق، واضح ہو چکا ان کے لیے حق، فاعفو، پس آپ معاف کریں، وصفحوا، اور درگزر کریں، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی لے آئے، بامرہ، اپنے فیصلے کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کے اوپر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کا ایک رویہ بیان کیا ہے کہ وہ کیونکہ خود اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور ان کا اسلام کو قبول نہ کرنا حسد کی وجہ سے تھا کہ یہ جو شرف اور عزت آخری نبوت اور رسالت کی بنو اسماعیل میں اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش کو حاصل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رتبے اور عزت کے ملنے کے اوپر وہ حسد کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ شرف بھی بنی اسرائیل کو ملتا۔ تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ایک تو خود اسلام کو قبول نہ کیا، اور وہ اس حق کو پہچانتے بھی تھے کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر پوری نشانیاں موجود تھیں، یہودیوں کی کتابوں میں بھی اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی، اور وہ نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انہوں نے پہچان لی تھیں۔ اس پہچان کے باوجود حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اب جب انہوں نے خود انکار کیا تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو بھی اس حق سے پھیر دیں اور ان کو بھی گمراہی کے رستے کے اوپر ڈال دیں، تاکہ جو انجام ہمارا ہونا ہے وہی انجام ان کا ہو۔ تو یہ ان کی خواہش اس زمانے کے اندر بھی تھی، آج بھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مختلف ذرائع سے، میڈیا کے ساتھ اور مختلف وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ایسے چیزوں کو لانچ کیا جاتا ہے، ایسی سازشیں کی جاتی ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی بنیادی چیزوں سے پھر جائیں۔ اصل میں یہ جو ان کا مذہبی طبقہ ہے، ان کے حسد کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ظاہری طور پر وہ مذہب بیزاری کا ایک پورا پروپیگنڈا اور مذہب بیزاری کی ایک پوری تحریک کو چلاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی اپنے حق دین کے اوپر اور اپنے ایمان سے پھر کر کفر کے اوپر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کے لوگوں کی بھی یہی رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج کے جو اہل کتاب ہیں ان کا بھی یہی رویہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فاعفوا واصفحوا، آپ درگزر کرتے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں۔ کب تک؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا کوئی فیصلہ نازل کر دے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ نازل ہوا جہاد کے احکامات کی شکل میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل کتاب کے قبائل عرب کے اندر موجود تھے، مدینہ میں یہودیوں کے قبائل تھے، خیبر میں تھے، ان کا جو انجام تھا وہ جہاد کے ذریعے کیا اور ان کو بری طرح شکست دی، اور مختلف قبائل کے ساتھ مختلف انداز میں آپ نبرد آزما ہوئے۔ تو یہ جہاد سے پہلے حکم تھا کہ آپ صبر کریں، معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں۔ جب جہاد کا حکم آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ جتنے بھی قبائل تھے، اور پھر خیبر کے یہودی، ان کے خلاف باقاعدہ
جو جہاد کا عمل ہے اس کو جاری کیا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو ساتھ یہ بتا دیا کہ جب وہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور آپ اس پر عمل کریں گے تو اس وقت اللہ کی مدد اور قدرت کے ساتھ ہی آپ ان کے اوپر غالب آئیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، ادا کریں زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم بھیجتے ہو آگے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، بھلائی میں سے، خیر کے کاموں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم پاؤ گے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بعد اس کو بصیر، دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کو جہاد کے احکامات نہیں موصول ہوتے اس وقت تک آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں، دیگر کاموں میں مصروف رکھیں، نماز کو قائم کرتے رہیں، زکاتوں کو ادا کرتے رہیں، اور ان کی سازشوں اور پراپیگنڈوں کو جو ہے ناکام بناتے رہیں۔ انہی نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، دین کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ تم مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، اور کافروں کی جو سازشیں ہوتی ہیں اور ان کے فتنے ہوتے ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو تمہیں اللہ کے پاس آنا ہی ہے، یہ دنیا تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ موت کے بعد جب تم اللہ کے ہاں جاؤ گے، تجدوہ عند اللہ، تو خیر کے وہ سارے کام تم اللہ کے ہاں پاؤ گے، ان کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر رائی کے دانے کے برابر، چھوٹے سے چھوٹا جو ذرہ ہوتا ہے، انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو انسان اس کو اپنے سامنے پا لے گا، اور اس کے برابر اگر کوئی چھوٹا سا گناہ ہوگا تو اسے بھی انسان اپنے سامنے پا لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے چھپ رہے ہیں، دنیا نہیں دیکھتی، دنیا نہیں جانتی، اور اس غلط فہمی کے اندر ہم بہت سارے غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی اور ظاہر بات جانتا ہے، تمہارے خیالات تک کو جانتا ہے، تو اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے، اس لیے خیر کے کاموں میں ہی اپنے آپ کو پیش کرو، اور جو خیر اور بھلائی کا کام تم کرو گے قیامت والے دن حساب کتاب کے وقت وہ تمہیں مل جائے گا، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہوگا۔ تو آگے پھر فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے یا انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، نہیں داخل ہوگا کوئی بھی، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر، من کانا، جو ہوگا، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، قل ہاتو، بس اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہودیوں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ ہم ہی صرف جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم دین یہود کے اوپر عمل کرو۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، صرف نصارہ ہی جنت کے اندر جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے دعوے ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، ان کے دعوے ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو بھی بندہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذریعے، اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل اس دعوے کے اوپر پیش کرے۔ قل ہاتوا برہانکم، اے یہودیو، اے عیسائیو، تم اپنی اپنی دلیلیں لے کر آؤ، جن دلائل کے اندر، جن آیات کے اندر، یا تمہاری جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات ہو کہ تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، بلکہ حقیقت یہ ہے، من اسلم وجہہ، جس نے تابع کر لیا اپنا آپ یا اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، وہو محسن، اور وہ ایسا تھا کہ محسن تھا، نیکی کرنے والا تھا، فلہ، بس اسی کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون،
اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار بنے گا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق دین کو اختیار کرے گا، جس دین کو اللہ نے پسند کیا، نازل کیا، جسے اللہ نے رسول اور نبی بنا کے بھیجا، اس کے اوپر ایمان لائے گا، اپنا چہرہ پورا اللہ کی فرما برداری میں دے دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے گا، محسن ہوگا، احسان کی اور نیکی کی زندگی گزارے گا، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہمیشہ ہوتا ہے انسان پہ کہ یعنی جو اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس کا خوف ہوتا ہے، تو آگے جو ان کے ساتھ پیش آنے والے معاملات ہیں ان کا خوف اسے بالکل نہیں ہوگا اگر وہ صحیح ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی جو دنیا کے اندر وہ چھوڑ کر گئے اس کے بارے میں وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دعووں کی بجائے عمل کے ساتھ کامیابی ہے، کسی تعلق کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہے، کسی دعوے کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا۔ آپ نے اپنے خاندان بنو ہاشم کو یہی بات کی، قریبی رشتہ داروں کو یہی بات سمجھاتے رہے۔ تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہودی یا عیسائی ہونا، بنی اسرائیل میں سے ہونا، انبیاء کے اولادوں میں سے ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ہاں تم میں سے جو صحیح دین کے اوپر رہے، اللہ کے فرما بردار رہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہے، ان کا اجر اللہ کے ہاں ہوگا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہودی، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ یعنی عیسائی کسی بھی بات کے اوپر۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے بھی کہا، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی بات کے اوپر، کسی چیز کے اوپر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالت ان کی یہ ہے، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، جی یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی حقیقت کے اوپر نہیں ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا، اور اس کے باوجود ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے۔ جو عیسائی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس طرح ایمان نہیں لاتے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہودی اس دور کے اندر ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ حق تھی۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں اپنی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حقیقت ان کے سامنے ہے۔ کذالک، اور اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی بات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ بے دین لوگ ہیں، جن میں مشرکین مکہ ہیں، دہریے ہیں، مجوسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کانوا، اس چیز کے بارے میں، فیہ یختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس چیز کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا، جو اختلاف آپس میں کرتے تھے۔ ومن ازلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن، وہ جو منع مساجد اللہ، روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ ذکر کیا جائے ان میں، مساجد میں، فی حسمہ، اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتا ہے ان مسجدوں کی بربادی کی۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے اور پھر ان مسجدوں میں اللہ کے نام کو بلند نہ ہونے دے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ان کے ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہوں ان مساجد میں، الا خائفین،
مگر اس حالت میں کہ وہ ڈرتے ہوئے ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لہم فی الدنیا، آگے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے رویے یہ ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک کو جب ان کے پاس کوئی اختیار آتا ہے، اقتدار آتا ہے، تو یہ تو اللہ کی مسجدوں سے بھی لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ جو یہودی تھے، جب ان کے پاس فلسطین کا قبضہ تھا تو انہوں نے عیسائیوں کے اوپر پابندی لگا دی، عیسائیوں کے پاس جب قبضہ آیا انہوں نے یہودیوں پہ پابندی لگا دی، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر مکہ میں داخلے کے اوپر پابندی لگا دی، اور جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو انہوں نے حج اور عمرے کے لیے جب ساری دنیا سے لوگ آ رہے تھے، مسلمانوں کو نہیں آنے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیا، تو اللہ نے کہا کہ دعوے تو یہ بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ان کا حال، ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو بے آباد کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے روکتے ہیں، اور اس میں اللہ کا نام بلند ہونے سے جو ہے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ یہ خوف کی حالت میں اللہ کے گھروں کے قریب آ سکیں، ان کو امن کے ساتھ اور دندناتے ہوئے یہ نہ آئے، بلکہ ان کو خوف ہو کہ اگر ہم یہاں شرارت کریں گے تو ہمارا برا حشر ہوگا۔ اور پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ یہ رسوائی پھر انہوں نے دنیا میں دیکھی۔ اللہ نے بیت اللہ کا قبضہ، حرم مکی کا قبضہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جو ہے وہ منع کر دیا کچھ اس یعنی ان آیات کے کچھ، یہ مدینہ میں ابتدائی طور پر مدنی زندگی کے شروع کے حصے میں یہ آیات نازل ہوئی، اور مدنی زندگی کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرک جو ہے وہ ناپاک ہیں، اور اس ناپاکی کے ساتھ وہ آج کے دن کے بعد یا اس وقت یعنی اس سال کے بعد اب وہ نہیں آئیں گے مسجد حرام کے پاس۔ تو یہ رسوائی انہوں نے دیکھی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے بیت المقدس بھی مسلمانوں کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب علاقے تھے ان سے یہودیوں کو نکالنے کی بات کی، تو یہ رسوائیاں انہوں نے دنیا میں دیکھی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جہاں کہیں بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم وہی پاؤ گے اللہ کے چہرے کو۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر آپ کو مساجد کی طرف نہیں آنے دیتے، بیت اللہ میں نہیں آنے دیتے، تو ان حالات میں جب رستے محفوظ نہیں ہیں، جنگوں کے حالات ہیں، اس وقت جو قبلے کی پابندی ہے اس کے اندر تخفیف کر دی گئی کہ جنگ کے حالات میں اور غیر جو یعنی جو غیر امن کے حالات ہوں، بد امنی کے حالات ہوں، اس کے اندر کسی بھی طرف رخ کر لیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بندہ پا لیتا ہے، لیکن نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وسعت والے ہیں اور بہت وسیع علم والے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے اختیار کیا یا بنائی اولاد، سبحانہ، پس وہ پاک ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا دی۔ سبحانہ، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، کلن، ہر ایک چیز، لہو، اسی کے لیے، قانتون، فرما بردار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اور اولاد کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا کی ہر چیز ہی اس کی ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے، جو زمین میں بھی ہے وہ بھی اس کا ہے، اور پھر ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اس میں بڑی نصیحت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اولاد بعض دفعہ نافرمان ہو جاتی ہے اور انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے، پھر
اولاد بندے کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بندے کے اس کے اندر شامل ہوتی ہے، وراثت کے اندر، چیزوں کے اندر، بندے کی ملکیت کے اندر، ہر چیز کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو یہ کمزوری کے پہلو ہیں، اللہ اس طرح کی ہر کمزوری سے پاک ہے، دنیا کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور دنیا کی ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ آسمان بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، کوئی ایسا نظام نہیں تھا، اس نے اسے نئے سرے سے پیدا کر دیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ کہتا ہے اس کے بارے میں، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولاد کی ضرورت اس سے ہو جو محتاج ہو، جسے کسی طرح کے تعاون چاہیے ہو، جو اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اولاد کا سہارا لینا چاہتا ہو۔ اللہ تو ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس نے اتنی عظیم جو مخلوقات ہیں آسمان اور زمین، وہ نئے سرے سے بنا دی، اور جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی کو حکم نہیں دینا پڑتا، وہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اتنی قدرت والے رب کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے اولاد اختیار کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ ان کے غلط عقیدے کا رد یہاں پہ کیا۔ اور وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، نہیں علم رکھتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول جیسا قول یا ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، قد بینا الآیات، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیات، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مشرکین تھے جن کے پاس کسی کتاب کا پہلے سے علم نہیں تھا، یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کے پاس وہی آتی ہے تو ہمارے ساتھ اللہ کیوں نہیں بات کرتا؟ اور ہم نہیں مانیں گے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح کی بات پہلی قوموں نے بھی کی تھی، تمہارے اور ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، تم اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہو بلکہ نشانیاں مانگتے ہو، دیکھنے کے کی جو خواہشات ہیں ان کا اظہار کرتے ہو، اللہ سے کلام کرنے کی بات کرتے ہو، اس کے ساتھ ذریعے تم اصل میں حق کا انکار کر رہے ہو۔ قد بین الآیات، حالانکہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی کا آ جانا یہ بہت بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی نشانی تمہارے سامنے ظاہر کر دی، اگر تمہیں یقین ہو تو تمہارے ماننے کے لیے کافی ہے۔ انا ارسلناک بالحق، اتنی بڑی نشانی کہ اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیج دیا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نہیں سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نشانی کی بات کرتے ہو، اس سے بڑی کیا نشانی ہو کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اپنا رسول بھیج دیا جو تمہیں خوشخبری دیتا ہے، جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے بدلے میں ملنے والی ساری نعمتیں اور آخرت کی کامیابیاں بتاتا ہے، اور تمہیں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو ساتھ ہی اپنے نبی کو تسلی دی کہ اے نبی اگر یہ نہیں مانتے، ہیلے بہانے بناتے ہیں، بار بار آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں وہاں چلے گئے، آپ نے تو ان کو ڈرا دیا، خوشخبری پہنچا دی، دعوت پہنچا دی، آپ کے ذمہ صرف دعوت دینا ہی تھا، ہدایت ان کے ذمہ نہیں تھی۔ ولن ترضى عنك اليهود، اور نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود، ولن نصارى، اور نہ ہی عیسائی، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ اے نبی آپ ان کی ملت کی تابع داری کریں۔ قل، آپ کہہ دیں، ان ھدی اللہ،
بے شک اللہ کی ہدایت ہی هو الہدا اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے کہ جاءک من العلم اس بات کو چھوڑ کر جو اللہ کی طرف سے علم آپ کے پاس آیا، مالک من اللہ من ولی نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے آپ مالک من اللہ من ولی اور نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ دعوت دیں، آپ سمجھائیں، آپ نصیحت کریں، لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا شروع کر دیں. اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ بیٹھیں گے اور پھر آپ کی کوئی مدد دنیا میں کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوگا دنیا کے اندر. اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، آپ صرف اسی کے راستے کے اوپر چلیں. تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راضی نہیں ہو سکے تو یہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی کبھی راضی نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کے اوپر چلے جائیں. یہ آپس میں ایک ہیں، مل کر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس دور میں بھی سازشیں کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. ہمیں اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کی رضا کی خاطر ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو کامیاب کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ اپالوجیٹک ہو کر اور معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہی اصل ہدایت ہے. قل ان ھدی اللہ والہدی، جو اللہ نے ہدایت دی ہے وہی ہدایت ہے. جو ان کے منصوبے ہیں یا ان کی ڈیمانڈز ہیں یا ان کی خواہشات ہیں وہ ہدایت نہیں ہے، ان کے اوپر ہم نے نہیں چلنا. یہ تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آزادی کا وہ تصور پھیل جائے جو ان کے ملکوں کے اندر رائج ہے، جہاں شرم و حیا ختم ہو چکا ہے، جہاں جو جائز اور ناجائز کی لائن ہے وہ مٹ چکی ہے، جہاں حلال اور حرام نہیں ہے، جہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے، جہاں انسان اور جانور کی جو لیونگ ہے اس کے اندر فرق ختم ہو چکا ہے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق مسلم معاشرے بھی تباہ ہو جائیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی آپ اللہ کی ہدایت پر قائم رہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، ورنہ دنیا میں بھی آپ کو کوئی مددگار نہیں ملے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور تائید نہیں ہوگی. الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یتلونہ حق تلاوتہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جس طرح حق ہے تلاوت کرنے کا. اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ اور وہ جو کفر کرے گا اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون پس وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جو کتاب دی اس کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کیا، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا. وہ حق کیا تھا کہ اس کے اندر دی گئی باتوں کے اوپر ایمان لائے. اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ عالم ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں ان کے اوپر عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ان کے اندر ہیں جنہوں نے کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اس میں سے جو حق تھا اسے پہچانا اور پھر اس پر عمل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور رسالت کے ساتھ شامل ہو گئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو اس کی تلاوت کا حق کیا ہے. تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، پھر اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی کسی بات سے انکار نہ کیا جائے. جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کو پوری طرح ان کے اوپر عمل کیا جائے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ جو بھی اللہ کی کتاب میں سے کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں، خسارے میں چلے جاتے ہیں. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی یاد کرو میری اس نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہانوں کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مختلف انداز میں اس سے پچھلی تقریباً 86 آیات کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان کے اندر آئی ہوئی خرابیوں کو ذکر کیا، مختلف انداز میں ان کو بات سمجھائی کہ وہ اللہ کے آخری نبی کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اللہ کے سچے دین کے اوپر آ جائیں اور اپنی آخرت کو بچا لیں۔ تو آخر میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، اور وہ نعمت یہ تھی کہ اس نے تمہیں کئی قوموں کے اوپر فضیلت دی۔ اگر تم اس فضیلت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اب تم آخری نبی کا ساتھ دو اور اس فضیلت کے اندر شامل ہو جاؤ، کیونکہ اب یہ فضیلت تم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابع داروں کو دے دی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم مسلمانوں سب سے بہترین امت ہو، اب دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہیں بھیجا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے لیے جو بات شروع کی تھی یا بنی اسرائیل سے، وہیں پر آ کر بات ان کو دوبارہ سمجھائی۔ واتقوا یومن، اور ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں فائدہ دے گا کوئی جان، ان نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، یہ نہ دیکھو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، اور سارے انبیاء اور رسول ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری نسل کے اندر آتے رہے۔ اس بات کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس دن کی پکڑ سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، یہ تعلقات تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ولا يقبل منها عدل، تم سے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ مال لے کر یا کوئی فدیہ لے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ ولا تنفعها شفاعت، اور تم جیسے نافرمانوں کے لیے ان انبیاء کی اور ان بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی کسی طرح سے۔ تو اس دن سے ڈر جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان لا کر ان کی تصدیق کر کے ان کی دعوت کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دو، تاکہ تمہاری وہ فضیلتیں بھی قائم رہیں اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو یہاں تک نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو غلطیاں بنی اسرائیل کی تھیں ہم ان غلطیوں سے بچیں، اور جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ ہائی لائٹ کی اور ان آیات کے اندر بتائیں، ان جرائم سے ہم محفوظ رہ کے صحیح رستے کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔